کا کوئی ہمسر ہے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہوئے رکوع میں جائے، اللہ اکبر۔ رکوع میں اس طرح جھک جائے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر دونوں گھٹنوں پر رکھ دے اور دونوں بازو پہلو سے ملائے رکھے۔ رکوع میں پڑھے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ 5 یا 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہتے ہوئے سیدھی کھڑی ہو جائے، سمع اللہ لمن حمدہ، پھر کھڑے ہی کھڑے کہے، ربنا لک الحمد۔ پھر سجدے میں جائے یہ کہتے ہوئے، اللہ اکبر۔ سجدے میں جاتے ہوئے زمین پر پہلے گھٹنے رکھے، پھر ہاتھ رکھے، پھر دونوں ہاتھوں کے درمیان اس طرح چہرہ رکھے کہ پہلے ناک اور پھر ماتھا زمین پر آئے، اور ہاتھ اس طرح رکھے کہ انگلیاں قبلہ رخ ہوں، مگر پاؤں کھڑے نہ رکھے بلکہ داہنی طرف کو نکال دے، اور خوب سمٹ کر سجدہ کرے کہ پیٹ دونوں رانوں سے ملا ہو اور کوہنیاں دونوں پہلوؤں سے مل جائیں۔ سجدے میں کہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ 5 یا 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے فارغ ہو کر اس طرح بیٹھ جائے کہ دونوں پاؤں داہنی طرف کو نکال دے اور پچھلے دھڑ کے بائیں حصے پر بیٹھ جائے، اور دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر اس طرح رکھے کہ انگلیاں خوب ملی ہوئی ہوں اور قبلہ رخ ہوں۔ جب بیٹھ جائے تو تشہد یعنی اتحیات پڑھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: تمام قولی عبادتیں اور تمام فعلی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سلام ہو تم پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتی ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اتحیات پڑھتے ہوئے جب اشہدو اللہ الہ الا اللہ پر پہنچے تو دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو چھوڑ کر بقیہ 3 انگلیوں کو مٹھی میں بند کر دے اور انگوٹھے کو ان سے ملائے اور شہادت کی انگلی کو تھوڑی دیر کے لیے اوپر اٹھا کر گرا دے۔ اتحیات سے فارغ ہو کر درود ابراہیمی پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ: اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسا کہ رحمت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف کا مستحق ہے، بڑی بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسے برکت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔ پھر کوئی دعا پڑھے جو قرآن و حدیث میں آئی ہو، مثلاً ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
ترجمہ: اے ہمارے رب، عطا فرما ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔